تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جو خدا کو معلوم تھا کہ بندے نے یہ کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ تو وہ لکھا ہوا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ایسا ہوگا۔ تو جو سابقہ لکھا ہوا ہے اس لکھے ہوئے کو تقدیر کہتے ہیں، اور اشیاء جو ہے جو افعال ہیں پھر وہ اس کے مطابق واقع ہوتے ہیں۔ اچھا، تقدیر کے اندر ہر شے لکھی ہوتی ہے، کیونکہ لوح محفوظ میں ہر شے لکھی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے، فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی شے لکھی ہوئی ہے۔ تو ہر چھوٹی بڑی شے جو ہے وہ لوح محفوظ میں مستطر ہے، وہ لکھی ہوئی ہے، اور دنیا کے اندر چیزیں اس کے مطابق واقع ہوتی ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جیسا لکھا ہے تو بندہ اس کی وجہ سے مجبور ہو کے ویسا کرتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یوں تھا کہ جو ہونا تھا وہ پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ جو ابھی اس وقت میں پروگرام کر رہا ہوں، اس کے بارے میں پرسوں سے ہم نے لکھ دیا تھا کہ آج سلسلہ ہوگا۔ تو اب ہم نے پرسوں سے لکھا ہوا تھا، فیس بک پہ اپلوڈ کر دیا، لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اب اس وقت میں اسی شیڈول کے مطابق پروگرام کر رہا ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ چونکہ لکھا ہوا تھا تو میں اس کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور میں اپنے اختیار سے باہر ہو کے یہ کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جو میں نے کرنا تھا اس کو پہلے سے ایک جگہ لکھ دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو بندے نے کرنا تھا، جو دنیا میں ہونا تھا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ میں نے جو شیڈول لکھا کہ میں آج رات 9:15 بجے یہ پروگرام کروں گا، تو میں نے اپنے اندازے سے لکھا، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے ابھی کوئی کام پڑ جاتا تو میں اس وقت نہ پروگرام کر رہا ہوتا، نہیں پڑا تو میں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی مجھے مسئلہ پیش آ جاتا میں نہ کر سکتا۔ تو میرا جو اندازہ تھا وہ صحیح بھی ثابت ہوتا، وہ غلط بھی ثابت ہو سکتا تھا، لیکن جو خدا نے لکھا ہے، چونکہ خدا کا علم وہ اس طرح کے تردد کا شکار نہیں ہوتا، وہ قطعی ہے، وہ حتمی ہے، وہ یقینی ہے، وہ لازمی طور پہ حق ہے۔ تو لہٰذا جو خدا نے لکھ دیا اس کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ لیکن جیسے میرے پوسٹ لکھی گئی تو میں اس کی وجہ سے کوئی مجبور محض نہیں ہو گیا، اسی طرح جو خدا نے لکھا ہے اس کی وجہ سے بندہ بھی مجبور محض نہیں ہو جاتا۔